أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. سورہ الناس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کو الناس اس لیے کہتے ہیں، اس میں الناس کا لفظ ہے. قل اعوذ برب الناس. اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اللہ ہی پناہ دینے والا ہے. یہ دنیا کے انسان چاہے وہ جتنے طاقتور ہوں، جن شیاطین جو انسان کو بہکاتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ جو ہے ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. وہ اللہ جو قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، جو دنیا کے تمام انسانوں کا رب ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں. ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، پورے انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، پورے انسانوں کا معبود ہے، جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے بندگی کی جاتی ہے، غلامی کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے. اس انسانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے ہر داعی کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور انسانیت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی تو قریش کے سردار آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، مدینہ کے یہود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مدینہ کے منافقین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیسر روم آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا، خیبر کے یہودی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ اللہ نے جو ہے اپنی پناہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آج ہم بھی اگر ہم اللہ سے پناہ طلب کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ فرعون اسے قتل کرانا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا. اللہ نے ایک اور موقع فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان جو ہے آپ کے دل میں اکساہٹ پیدا کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آپ اللہ کی پناہ کریں. تقوی والے انسانوں کو کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہیں کوئی شیطان کسی کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہوتی ہے تو تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. آئیے ہم بھی اللہ کے دین کے داعی بن جائیں اور ہر قسم کے شر سے، انسانوں اور جنوں کے شر سے، رات کے شر سے، دن کے شر سے، حاسدین کے شر سے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والے مردوں اور عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں اللہ کے دین کی دعوت سے نہیں روک سکے گی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.